بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے صحت کے مختلف نظریات جو ہیں ان کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم نیکسٹ ٹاپک جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا نظریہ ذہنی صحت ہے، یعنی مسلم کنسیپٹ آف مینٹل ہیلتھ جو ہے اسے ہم دیکھیں گے۔ دیکھیں، مسلمان مفکرین، فلاسفرز اور علماء حضرات نے علم کے میدان میں بے پناہ کوششیں کیں، اور انہوں نے علم کی بہترین جو فارم ہے وہ دنیا کے سامنے رکھی۔ یہ علم بیس کر رہا ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ خدا کے عطا کردہ قرآن پاک کی تعلیمات ہیں میں سے ہے، اور یہ ان کے علم کی بنیاد جو ہے وہ احادیث مبارک جو ہے وہ بیس بن رہی ہے ان کے علم کی۔ انسان کے اس زمین پر وجود کا ایک مقصد جو ہے وہ بیان کیا ہے، چونکہ قرآن واضح طور پر انسان کے ایک مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ چیز آیت کریمہ موجود ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہاں پر عبادت کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع معنوں میں آتا ہے۔ اس میں صرف عبادت یہ نہیں ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر مسلمان ہو جائیں اور آپ کہیں کہ جی آپ نے عبادت جو ہے اس کو پرفارم کر لیا، آپ مسلمان ہو گئے ہیں، آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے روزہ رکھ لیا، تو یہ نہیں۔ عبادت کا مفہوم وسیع معنوں میں اس لیے ہے کہ ان کا عبادت کا تعلق جہاں خدا کے حقوق کے ساتھ ہے وہاں حقوق العباد کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ اب انسان کے خلیفۃ اللہ ہونے کی وجہ سے اس پر بے پناہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، اور انسان اپنی اس ذمہ داری کو کس طرح سے جو ہے وہ پورا کر رہا ہے، اسے جو ہے وہ سائیکولوجیکلی ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ مسلمانوں کا جو نظریہ صحت ہے وہ کیا ہے۔ وہ اسلام کن لوگوں کو نارمل تصور کر رہا ہے، کن لوگوں کو ایب نارمل تصور کر رہا ہے۔ آپ کو اس سے پہلے بھی میں یہ چیز بتا چکا ہوں کہ مذہب کے اندر یہ چیز بڑی کلیئرلی انڈیکیٹ ہوئی ہے کہ وہ شخص جو خدا سے دور ہے وہ ایب نارمل ہے، اور وہ شخص جو خدا کے قریب ہے یا خدا کے بتائے ہوئے اصولوں پر کاربند ہے وہ شخص ذہنی طور پر اور جسمانی دونوں طور پر وہ نارمل پر تصور کیا جاتا ہے۔ انسانی شخصیت کی کو بنیادی طور پر اسلام نے یا قرآن نے جب ڈسکس کیا ہے تو اس نے اس کو 4 پہلوؤں میں تقسیم کیا ہے، یعنی اس کے 4 اسپیکٹس کی متعلق بات کی ہے۔ جسم، روح، نفس اور عقل کی بات جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اب یہ چاروں چیزیں جو ہیں جب یہ اپنے کام پراپرلی کر رہے ہوں گے، ان کا فنکشن پراپر ہو رہا ہوگا تو انسان ذہنی طور پر صحت مند تصور کیا جائے گا۔ اس کا جسم پراپرلی جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر رہا ہے تو اس صورت میں وہ نارمل ہوگا۔ مثال کے طور پر احادیث مبارک میں ایک چیز موجود ہے کہ آپ 2 سے 3 نوالوں کی بھوک چھوڑ دیں۔ بھوک چھوڑنے کا کیا مطلب ہے کہ معدہ اپنا کام پراپرلی کرے اور اس پر زیادہ بوجھ جو ہے وہ نہ پڑے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جسم کی پراپر دیکھ بھال جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے۔ یہ جسمانی طور پر جو ہے گائیڈ لائن دی گئی ہے۔ اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے نفس آتا ہے۔ نفس کو برائیوں سے بچانے کے لیے عبادات کا ایک تسلسل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے وہ متعارف کرایا ہے انسان کے لیے۔ اس کے بعد روح کی پاکیزگی کے لیے پروردگار نے اذکار اور دعاؤں کا جو ہے وہ حکم دیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد عقل کی بات کی گئی ہے، تو انسان کے لیے عقل سب سے بہترین تحفہ تصور کر دیا گیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان مقدس ہے کہ انسان کو دیے گئے تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ عقل کی نعمت ہے، اور پروردگار کی ذات نے اپنی عبادت کا معیار بھی عقل ہی جو ہے وہ بنایا ہے۔ اسی لیے کسی بچے پر، کسی مجبور پر اور کسی پاگل پر شریعت کا قانون جو ہے وہ منوعاً لاگو جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ ہر اس شخص پر یہ شریعت کا قانون لاگو ہوتا ہے اسلامی نقطہ نظر سے جو کہ باشعور ہے، ریشنل ہے، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ فالو کرے گا۔ فیتھ از ناٹ بلائنڈ، یہ چیز آپ کے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے کہ ایمان جو یقین اندھا نہیں ہے۔ خدا نے کہا ایمان اور یقین کے لیے عقل کو استعمال کرو۔ خدا کہتا ہے کہ معرفت کے ذریعے سے مجھے پہچانا جائے۔ یہ چیز سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ انسان کے خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے اپنے خالق کا حکم ماننا جو ہے وہ اس کا اولین فرض ہے۔ روح انسان جو ہے وہ اسی وقت اطمینان اور سکون حاصل کر سکے گی جب وہ ذکر اذکار اور عبادات کو اپنے اوپر اس طرح سے لاگو کرے گی کہ وہ ذکر اذکار اور عبادات اس کے کردار میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔
بنیادی طور پر آپ دیکھیں تو نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے، قائم کرنا پڑھنے جیسا نہیں ہو سکتا اور قائم اس وقت ہوگی جب آپ پہلے پڑھیں گے اس کو، پڑھنے کی کچھ شرائط ہیں۔ آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ اس کا امپیکٹ اپنے اوپر دیکھیں، کیا نماز پڑھنے کے بعد آپ کے جھوٹ بولنے میں کمی آئی ہے، آپ کی برائی کرنے کے جو خیالات ہیں ان میں کمی آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، چونکہ نماز کی تعریف جو قرآن میں دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ لیکن اگر آپ برائی سے نہیں بچ رہے ہیں تو آپ نے جو پریکٹس کی ہے جائے نماز پر، وہ نماز نہیں ہے، وہ کچھ اور چیز ہے۔ اگر آپ جائے نماز سے اتر کر اپنے کردار کے اندر بہتری دیکھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر خدا کی خاص مہربانی ہے، اور جو عبادت آپ نے کی ہے وہ عبادت ہی شمار ہوئی ہے، کیونکہ اس نے آپ کے اوپر جو ہے ایک مثبت اثر جو ہے وہ چھوڑا ہے۔ اب روزے کے بعد اگر صبر عطا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ انسان کے مزاج میں صبر آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادت قبول ہے، اس کو جس چیز کی طرف گائیڈ لائن دی گئی ہے وہ اس چیز کو پراپرلی پرفارم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ تو ذہنی صحت کے لیے خدا سے نزدیکی، روحانی بالغی اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگی جو ہے وہ بہت زیادہ امپارٹنٹ ہوتی ہے۔ یعنی ہمیں تین چیزیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں کہ روحانی بالغی، انسان جو ہے وہ میچور ہو جائے روحانی طور پر، وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہو۔ فطرت سے ہم آہنگ ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یعنی انسان کو جو فطری صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اندر ایک مثبت تبدیلی اور رویہ جو ہے وہ پیدا کرے، تو وہ ایک بہتر شخصیت کے طور پر سامنے آ سکتا ہے، اور وہ شخصیت نارمل شخصیت جو ہے وہ تصور کی جائے گی۔ لیکن اگر ایک شخص اپنی زندگی کو بے معنی انداز میں گزارتا ہے، اس کا کوئی مقصد یا تعین سامنے نہیں ہوتا، جیسا کہ اسلام نے ایک مقصد بتایا ہوا ہے اسلام کا انسانی زندگی کا، تو اس صورت میں وہ تشویش کا، بے چینی، دباؤ، غم، جہریت، بے چارگی کا شکار ہو جائے گا، مایوسی اس کے اندر جنم لینا شروع کر دے گی، تو اس صورت میں وہ ایک ایب نارمل پرسنالٹی کے طور پر معاشرے میں رہنا شروع کر دے گا۔ ہمارے پاس مختلف ماہرین ہیں، مسلم اسکالرز ہیں جنہوں نے اپنے اپنے نظریات دیے، ہم ایک ایک کر کے ان کے نظریات جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ یہ میں نے آپ کو جسٹ ایک انٹروڈکشن کرایا ہے کہ مسلمانوں کا نظریہ صحت، ذہنی صحت جو ہے وہ کیا ہے۔ یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ شخص جو کہ خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے، اپنی ایکٹیویٹیز کو پراپرلی پرفارم کر رہا ہے، تو وہ ایک نارمل ہیومن بینگ ہے، وہ ایک نارمل انسان ہے، اس نے نارمیسی کے کرائیٹیریے کو ٹچ کیا ہوا ہے۔ ادروائز اگر وہ شخص جو ہے وہ خدا کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتا اور خدا سے دوری کو اپنا جو ہے وہ مطمع نظر سمجھتا ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں وہ خود سے کچھ کام پرفارم کرے گا تو وہ بہتر طور پر جو ہے وہ زندگی بسر کر سکے گا، تو یہ اس کی خام خیالی جو ہے وہ تصور کی جائے گی۔ محنت کا پھل انسان کو ضرور ملتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس میں برکت اور خیر کے لیے امپورٹنٹ چیز خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ اب جن ماہرین نے اس حوالے سے کام کیا، اس میں ہمارے پاس سب سے اہم جو ماہر ہیں وہ ابو حامد محمد الغزالی ہیں، اس کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی، یہ دو پرسنالٹیز ہیں جن کے ذہنی صحت کے نظریے کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ کوئی ایشو ہو تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ مے اللہ بلیس یو۔